عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لائے ہیں پروگرام روحانی علاج، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس میں مختلف ایام کی خصوصیات، اس کی تاریخی اعتبار سے حیثیتیں، اور الحمدللہ عز و جل دنوں کے خاص وظائف و اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پہلے میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار عبد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی دل یہ سکون، راحت اور قرب الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب دل اللہ پاک کے ذکر سے معمور ہو، اور قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ پاک کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ذکر و اذکار، وظائف، دعائیں یہ وہ روحانی غذائیں ہیں کہ جو نہ صرف مومن کے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی اور حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن اور مصروف دور میں جہاں انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں، فکری دباؤ میں، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے، جہاں وہ تھکن کا شکار ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ایسے حالات میں روزانہ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور مسنون اذکار اور وظائف کو اپنا معمول بنانا نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، دلوں کو ایک اطمینان، چین، سکون، راحت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ اعمال بظاہر چھوٹے اور آسان ہیں، مگر جو ان کے اثرات ہیں، جو ان کے ثواب ہیں، تو وہ نہایت عظیم اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن کے مختلف اوقات میں مسنون اذکار کو اپنا حصہ بنائیں تاکہ ہمارا پورا دن خیر و برکت کے ساتھ گزرے، اور ہمارے دن کی ابتدا اللہ پاک کے نام سے شروع ہو اور اسی کے ذکر کے ساتھ گزرے اور اسی کی یاد پر ختم ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے اعمال شامل کریں جو نہ صرف ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی راحت اور سکون کا سبب ہوں۔ تو آج آئیے ناظرین، ہم غور کریں کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں کہ جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے جمعرات کے دن کی، کہ جمعرات کے دن کی کیا فضیلت ہے اور جمعرات کو کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ تو جمعرات کی فضیلت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیے کہ جمعرات کا دن بہت ہی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں برکت کے لیے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا یوم خمیسہا، یعنی اے اللہ پاک میری امت کی جمعرات کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ تو اب آئیے ناظرین، جمعرات کے دن کے حوالے سے کچھ خاص معلومات اور جمعرات کے دن کی خصوصیات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعرات کا دن کتنا برکت والا ہے، کتنا فضیلت والا ہے، اور جمعرات کو تاریخی اعتبار سے کیا کیا نسبتیں حاصل ہیں۔ تو سنیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام جمعرات کو شاہ مصر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پا لیا۔ جمعرات کے دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور نعمت پائی۔
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین یہ مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو امن کو پا لیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فتح اور نصرت کو پایا۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے لیے جمعرات کے دن جانا پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وصال 1031 ہجری میں ہوا، آپ نقل فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑا برکتوں والا دن ہے، اور خاص کر طلب حاجت اور ابتدائے سفر کے لیے۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو سفر پر جاتے تھے اور بڑے مالدار بن گئے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبح و سویرے بیٹھنا مستحب ہے، اور علم کا شروع کرنا یعنی کسی دینی کتاب کی ابتدا جمعرات کے روز اور خصوصاً سویرے یعنی صبح کے وقت یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے علم کی ابتدا بروز بدھ بھی فرمائی ہے، کیونکہ بدھ یہ یوم نور ہے اور علم بھی نور ہے، تاہم جمعرات کے دن علم کو شروع کرنا یہ باعث برکت اور فضیلت ہے۔ بعض جامع علم و ولایت یہ وصیت فرماتے ہیں کہ تالیف و قرات کی ابتدا یہ بروز پیر اور جمعرات ہونی چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جمعرات کی کچھ خصوصیات، کچھ تاریخی اعتبار سے جو نسبتیں تھیں، یہ جو جمعرات کی خاص فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ جمعرات کا دن بڑا برکت والا ہے، بڑا فضیلت والا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہے، تو نیت فرما لیجئے کہ جمعرات کے دن ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ ہم اہتمام کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعرات کے دن کی خصوصیات اور فضیلتیں ہم نے سنی۔ جمعرات کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ توفیق دے تو جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھ لیجئے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ تو جمعرات کے دن روزہ رکھیں اور خوب برکتیں حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعرات کے دن کی مزید برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن خصوصیت کے ساتھ خوب درود پاک کی کثرت کیجیے، اور اس دن کی مزید برکتیں پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے گجرے پیش کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو نیت فرما لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، جمعرات کے دن باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ ہم اہتمام کریں، خوب درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی، نزاع کے وقت بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الکریم خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جمعرات کے دن کا ایک اور خاص میں عمل عرض کرنے لگا ہوں۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جو معاشی حوالے سے پریشان ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، جو غربت کا شکار ہیں، جن کے رزق میں برکت نہیں، جن کے آمدنی میں برکت نہیں، جن کے گھر میں برکت نہیں، جو بیچارے معاشی حوالے سے تنگ دستی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ ٹینشن نہ لیں، گھبرائیں نہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ جمعرات کے دن اس عمل کا خاص آپ اہتمام کیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، بے برکتیاں دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ سبحان خوشحالی آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ تو سنیے، جمعرات کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اگر آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، آپ کے مال و دولت میں یا آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی دور ہو جائے، تو جمعرات کے دن خصوصیت کے ساتھ درود پاک کی کثرت کیجئے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے تو وہ کبھی فقیر
یعنی تنگ دست نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ نیت ہو اللہ پاک کی رضا کا حصول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہو ضمناً الحمدللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، تنگ دستیاں بھی دور اور بے برکتیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور الحمدللہ عز و جل فراخی یعنی خوشحالی نصیب ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جمعرات کے دن کی خصوصیات، تاریخی اعتبار سے نسبتیں اور جمعرات کے دن کے وظائف و اعمال اور دعائیں سننے کی سعادت حاصل کی۔ نیت بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم ان پر عمل بھی کریں گے۔ اور ہاں ایک دعوت بھی میں آپ کو پیش کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اول تا آخر۔ اس میں آپ شرکت کی نیت بھی فرما لیجئے۔ اپنے اپنے ممالک میں، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ضرور شرکت کیجئے گا اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شرکت کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم خوب علم دین حاصل ہوگا۔ اور یہی اجتماع الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی لائیو دکھایا جاتا ہے، براہ راست نشر کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل اور اپنی پریشانیوں کا روحانی علاج جاننے کے لیے، اپنے مکمل روحانی علاج کروانے کے لیے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے آپ چاہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام روحانی علاج، پرانی سبزی منڈی، فیضانی مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اور آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائیں، فضل فرمائیں، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔